ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی دعاؤں کا جو سلسلہ آپ حضرات تک پہنچ رہا ہے، اس میں سے آج یہ 7ویں دن کی دعا، اور اس میں بھی کچھ اہم موضوعات ہیں کہ جس کی طرف پیغمبر اسلام نے امت مسلمہ کو متوجہ کیا ہے۔ وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے بہرحال صرف اور صرف ایک موضوع کو انتخاب کر کے اس پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ناچیز عمل کو قبول فرمائے۔ آج کی اس دعا میں جو 7ویں دن کی دعا، اللہم اعنی فیہ علی صیامہ و قیامہ، پروردگارا اس مہینے میں اس کے روزے اور شب زندہ داری میں میری مدد فرما۔ جو انسان کو ہر ایک لمحے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال ہمیں تکبر کی حد تک نہ لے جائیں کہ ہم نے بہت ہی اچھا کام انجام دیا ہے، بلکہ مدد پروردگار، رحمت پروردگار شامل حال ہوتی ہے، تو اس کے بعد انسان کار خیر کی توفیق پاتا ہے۔ وَجَنِّبْنِي فِيهِ مِنْ حَفَوَاتِهِ وَآثَامِهِ، اور اس مہینے ہونے والے گناہوں اور لغزشوں سے مجھے دور رکھ۔ وَارْزُقْنِي فِيهِ ذِكْرَكَ بِدَوَامِهِ، اور ہمیشہ تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بِتَوْفِيقِكَ يَا هَادِيَ الْمُضِلِّينَ، اور یہ ساری چیزیں جو ہوں گی تیری توفیق کے ذریعے سے، اے گمراہوں کو ہدایت کرنے والے پروردگار۔ مختلف موضوعات میں سے صرف اور صرف ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے، توفیق پروردگار کے بارے الہ، جو کچھ بھی ہم انجام دے رہے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں، یہ تیری توفیق کے ذریعے سے ہے۔ لفظ بہت چھوٹا ہے، عام طور سے لوگوں کے درمیان استعمال بھی ہوتا ہے، اللہ نے توفیق دی، اللہ آپ کو توفیق دے، یعنی اس طریقے سے، لیکن حدیث کے جملات دیکھیں کہ مختصر ہی لفظوں میں کس طریقے سے باب مدینۃ العلم نے، یعنی امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے بارے میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں التوفیق عنایۃ، توفیق ایک عنایت الہی ہے، عطیہ الہی ہے۔ التوفیق رحمت، توفیق رحمت پروردگار ہے۔ اس کے بعد فرمایا توفیق اول النعمہ، سب سے پہلی نعمت کا نام توفیق پروردگار۔ رأس السعادہ، یعنی انسان خوشبختی، انسان کی اس کی جو سر فہرست جو چیز ہوتی ہے، اہم چیز، رأس السعادہ، وہ بھی توفیق الہی ہے۔ اس حدیث میں بیان ہوا لا قائد کا توفیق، توفیق جیسا کوئی رہبر نہیں ہے، یعنی اگر توفیق الہی انسان کی شامل حال نہیں ہوتی، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ رہبری کی نعمت سے خالی اور عاری ہے۔ یہاں پر ایک سوال جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی اسی توفیق سے انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ توفیق الہی ہے، یعنی بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم جو گناہ بھی کرتے ہیں وہ ایک مجبور اور مجبوری کی شکل میں پیش کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ حدیث کہ جس میں لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا ہے، آپ نے یہاں پر بیان کیا کہ یہ اس کے معنی کیا ہیں، کہ گناہ میں ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم خدا نخواستہ نعوذ باللہ وہ شریک ہوتا ہے، نہیں، آپ نے اس کا جو معنی بیان کیا لا حول لنا، چونکہ حول کے معنی ہوتے ہیں پلٹنے کے،
البتہ معنی بہت ہے، لیکن ایک معنی یہ ہے کہ ایک جگہ سے انسان کا کسی دوسری کی طرف مڑ جانا، اسی لیے تحویل سال یا حول حالنا الی احسن الحال، کہ ہمارے اس برے حال کو مثلاً بہترین حال کی طرف پلٹ دے، بہترین حالت میں، یعنی پلٹانا۔ لا حول لنا عن معصیت اللہ، جو ہم لا حول ولا قوہ کہتے ہیں، اس کی تشریح میں امام فرماتے ہیں لا حول لنا عن معصیت اللہ، یعنی اللہ کی نافرمانی سے پلٹنا یہ ممکن ہی نہیں الا بعون اللہ، یعنی جب ہم گناہوں سے بچتے ہیں تو وہاں پر توفیق پروردگار یہ ہے کہ اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور میں ابھی حدیث پیش کروں گا اس سلسلے میں کہ جو اس سے اور واضح ہے کہ معصیت پروردگار سے انسان کو کون سی چیز بچاتی ہے، وہ مدد ہے اللہ کی۔ وَلَا قُوَّةَ لَنَا عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ إِلَّا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جو ہم یہ کہتے ہیں وَلَا قُوَّةَ، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ وَلَا قُوَّةَ لَنَا عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، کہ اللہ کی اطاعت انجام دینے کے لیے جو قوت ہے وہ پروردگار عالم کی توفیق ہے۔ یہاں پر ایک حدیث جس میں 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ جب انسان کوئی عمل خیر کرتا ہے تو پروردگار عالم توفیق اس کی شامل حال ہوتی ہے، مدد کرتا ہے، جب وہ گناہوں کے قریب جاتا ہے تو پروردگار عالم حائل ہو جاتا ہے تاکہ وہ گناہ نہ کر سکے، یہاں یہ توفیق پروردگار ہے۔ لیکن تیسری صورت جو ہے، جو بہت ہی بدبختی کی صورت ہے، وہ یہ کہ پروردگار عالم ایسے انسان کو جو گناہوں میں ملوث ہونا چاہتا ہے درمیان میں حائل نہ ہو اور وہ گناہ کو انجام دیتا ہے۔ یہ سب سے پست منزل ہے کہ جس کی طرف ائمہ معصومین علیہ السلام نے استغفار کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے متوجہ کیا کہ بار الہ کبھی بھی ہمارے امور کو یا مجھ پر چھوڑ مت دینا، طرفت عین یعنی پلک جھپکنے کے برابر بھی پروردگارہ مجھے میرے حال میں مت چھوڑنا، یعنی اگر گناہ کی طرف بڑھ رہا ہوں تب بھی تو آ کے میری مدد فرما کہ اس سے رک جاؤں، اطاعت الہی کے لیے اگر آگے بڑھ رہا ہوں تو تب بھی تیری امداد اور مدد کی ضرورت ہے۔ پروردگارہ ماہ مبارک رمضان ہے، کار خیر کی وصیت و نصیحت ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے پہنچی ہے، ہمیں ان تمامی امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم۔